دوستو ہم بات کریں گے گفٹ ڈیڈ کی. تو گفٹ ڈیڈ جو ہے وہ بلڈ ریلیٹیوز جو ہیں ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں. اس میں کوئی ٹیکس کی لائبلٹی نہیں ہوتی. اگر ایک بلڈ ریلیٹیو جو ہے نا دوسرے بلڈ ریلیٹیو کو کوئی چیز گفٹ کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی ٹیکس کی لائبلٹی نہیں ہوتی. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، فرض کریں کہ آپ کی فادر نے اپنے بیٹے کو 10 لاکھ روپیز جو ہے نا وہ گفٹ کیے ہیں. تو کیا آیا اس کو ہم کیسے لیگل فریم ورک میں ہم اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ تو ویسے تو فادر نے بیٹے کو پیسے دے دیے. اب آپ کو کیا کرنا ہے، آپ نے اس کا ایک ڈرافٹ تیار کرنا ہے. اس کو ہم گفٹ ڈیڈ کہتے ہیں، جو آپ کے کام آئے گی جب آپ FBR میں اپنی ریٹرن فائل کریں گے. تو وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، اس ڈیٹا کو اپڈیٹ کرنا ہے کہ یہ جو 10 لاکھ کی جو ٹرانزیکشن کی ہے میں نے، یہ گفٹ کی مد میں کی ہے. یہ 10 لاکھ جو ہے نا میں نے اپنے بیٹے کو گفٹ کیے تھے. تو اس کے اوپر ایک گفٹ ڈیڈ تیار ہوگی، ڈاکومنٹ ہوگا. اس میں آپ کیا کریں گے، اسٹیمپ پیپر لیں گے 1200 کا، 500 600 یوزلی جو لیگلی الاؤ ہے وہ 1200 کا اسٹامپ پیپر ہے، وہ آپ خرید کریں گے. اور اس کے اوپر اس طرح کی ساری اس کا ڈرافٹ تیار ہوگا. اس کے ڈرافٹ میں کیا کیا چیزیں آئیں گی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے جو ڈونر ہے، جو گفٹ دینے والا ہے، جیسا کہ فادر ہے، اس کو ہم ڈونر کہیں گے. جو لینے والا ہے جیسے کہ سن ہے، اس کو ہم ڈونی کہیں گے. تو فرسٹ پارٹ میں کیا لکھیں گے، ہم ڈونر کی کمپلیٹ ڈسکرپشن لکھیں گے. اس کا نام آئے گا، CNIC نمبر آئے گا، اس کا ایڈریس آئے گا. دوسرے پارٹ میں ہم ڈونی کی کمپلیٹ ڈسکرپشن لکھیں گے، یعنی کہ نام آئے گا، اس کا CNIC نمبر آئے گا، اس کا ایڈریس وغیرہ آئے گا. اور اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ ڈونی از دا سن آف دا ڈونر. جو ریلیشن شپ ہے وہ ہم کلیئر کریں گے اوپر. اس کے بعد ہم کیا کہیں گے، یہ جو 10 لاکھ اس نے گفٹ کرنے ہیں ڈونر نے، اس کا جو ہے نا وہ لافل اور ایبسولوٹ اونر ہے. اور یہ پیسے جو ہے نا اس کے اکاؤنٹ میں، فلاں بینک کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں، جس کا وہ لافل اور ایبسولوٹ اونر ہے. تو یہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، گفٹ کرنا چاہ رہا ہے. تو گفٹ کیسے کرنا چاہ رہے ہیں، آؤٹ آف نیچرل لو اینڈ افیکشن، بیکاز آف لو اینڈ افیکشن، بیکاز ہی از دا سن آف، ہی از سن، بیکاز آف دس ہی از میکنگ دس گفٹ. تو دوستو ایک بات نوٹ کر لیں، جب بھی آپ نے گفٹ دینا ہے آپ نے اپنے بلڈ ریلیٹیو کو، تو اس کو پے آرڈر کی شکل میں اماؤنٹ جو ہے نا وہ آپ دیں. ادروائز FBR میں اگر آپ نے کیش کی مد میں دیے ہیں تو وہ FBR میں ایکسیپٹیبل گفٹ نہیں ہوگا، اس کے اوپر ٹیکس لائبلٹی پڑے گی. اس لیے جب بھی آپ نے گفٹ کرنا ہے وہ پے آرڈر کی شکل میں کرنا ہے، یا بینک ٹرانزیکشن کے ذریعے آپ نے پیمنٹ جو ہے نا وہ پے کرنی ہے ڈونی کو. تو اس صورت میں آپ کے اوپر کوئی ٹیکس لائبلٹی نہیں ہوگی، ٹیکس فری گفٹ ہوگا یہ. دوستو جب بھی ڈونر نے گفٹ کرنا ہے تو اس کا پوزیشن گفٹ دوستو ایموویبل پراپرٹی کا ہو سکتا ہے، موویبل پراپرٹی کا ہو سکتا ہے، اماؤنٹ منی کا گفٹ بھی آپ کر سکتے ہیں. اگر تو ایموویبل پراپرٹی ہے تو اس کی باقاعدہ رجسٹریشن ہوگی، لیکن چونکہ یہ بلڈ ریلیٹیوز کے درمیان پراپرٹی ٹرانسفر ہو رہی ہے تو اس کے اوپر ٹیکس لائبلٹی نہیں ہوگی، یہ ٹیکس فری ہوگا.
تو ایسے ہی جیسے انہیریٹنس میں جب آپ پراپرٹی گین کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی کوئی ٹیکس نہیں ہوتا، وہ بھی پراپرٹی ایسے ہی جو جس کے جو وراثت جس کو ملی ہوتی ہے اس کے نام ویسے ہی ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ کئی دفعہ دوستوں ایسا بھی ہوا ہے کہ ڈونر جو ہے اس نے ڈونی کو گفٹ کیا ہے، لیکن جو اماؤنٹ ہے وہ کسی دوسرے ریلیٹیوز کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی ہے، یا اگر ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں اور ان کے پیرنٹس کو گفٹ دینا چاہ رہے ہیں تو گفٹ اگر فادر نے بیٹی کو کیا ہے تو لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ فادر نے جو پیسے جو ہیں وہ ٹرانسفر ہسبینڈ کے اکاؤنٹ میں کر دیے ہیں، تو اس صورت میں ہسبینڈ کو کیا کرنا ہوگا، اس کو اسی گفٹ ڈیڈ میں نو آبجیکشن جو نا ڈیکلریشن وائف کی طرف سے لینی پڑے گی، لکھنی پڑے گی آپ کو ڈرافٹ میں کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مائی ہسبینڈ کین ریسیو دس اماؤنٹ، آئی ہیو نو آبجیکشن۔ تو اس طرح سے جو ہے نا آپ گفٹ ڈیڈ تیار کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی سچویشن میں اگر آپ گفٹ کسی اور کو کرنا ہے اور پیسے کسی اور کو ٹرانسفر کر دیے تو اس کو آپ نے ڈکلیئر کرنا ہے گفٹ ڈیڈ میں ٹرسٹی، ایز اے ٹرسٹی اس کو آپ نے ڈکلیئر کرنا ہے۔ باقی جو اونرشپ آپ جب آپ نے گفٹ کر دی ہے تو جو اماؤنٹ کی اونرشپ ہے وہ ڈونی کو جائے گی، تو ڈونی جو ہے نا وہ ایبسولوٹ اس کا اونر ہوگا، لیکن چونکہ کچھ پرابلمس کی وجہ سے ڈونی کا اکاؤنٹ نہیں ہے، ڈونی کا NTN نہیں بنا ہوا، تو جو ہے نا وہ ہسبینڈ کو ایز اے ٹرسٹی جو ہے نا اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈپازٹ کر دیے ہیں، تو اس طرح سے اس کو ٹرانزیکشن کو FBR میں جسٹیفائی کیا جائے گا۔ لیکن اس صورت میں آپ کے پاس ریٹن پروف اور گفٹ ڈیڈ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کسی لائر کو کنسلٹ کر سکتے ہیں اور آپ اپنی گفٹ ڈیڈ تیار کروا سکتے ہیں اور بہت ساری کمپلیکیشن سے بچ سکتے ہیں۔ اموویبل گفٹ پراپرٹی کے لیے دوستو آپ کو اسٹیمپ پیپر لینا پڑے گا، چلان فارم نکالنا پڑے گا، چلان فارم نکالنے کے بعد آپ بینک میں جائیں گے، بینک میں جا کر آپ وہ چلان فارم نمبر دیں گے تو آپ کو اسٹیمپ پیپر ملے گا۔ تو وہ آپ چلان فارم کیسے نکالیں گے اگر آپ اموویبل پراپرٹی کا گفٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آئیں دیکھتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ویب سائٹ ہے espunjab.gov.pk، یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے، چلان فارم میں جا کر آپ نے چلان نکالنا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر کلک کریں تو یہاں پر میں تصدیق کرتی ہوں کہ فراہم کی جانے والی تمام معلومات میرے شناختی کارڈ میں دیے گئے قواعد کے عین مطابق ہوگی۔ کسی بھی قسم کی فراہم کردہ غلط معلومات اور ان کے نتائج کی ذمہ داری یہ اسٹیمپ پیپر یا سرٹیفکیٹ جاری کرنے والے سرکاری ادارے یا ایجنسی پر عائد نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر آپ ایگری کریں گے، ایگری کرنے کے بعد آپ دیکھیں یہاں پر آپ آ گئے ہیں۔ تو جی دوستو ہم فارم اوپن کر چکے ہیں، چلان فارم نمبر 32A۔ یہاں سے ہم کیا کریں گے، گفٹ ڈیڈ کے لیے ہم چلان فارم نکالیں گے۔ وہ چلان فارم آپ نے جا کر بینک میں جمع کروانا ہے اور پھر آپ کو اسٹیمپ پیپر ملے گا۔ اسٹیمپ پیپر کے اوپر آپ نے جا کر لائر سے کسی بھی گفٹ ڈرافٹ مین سے آپ نے کیا کرنا ہے، اپنا ڈرافٹ لکھوانا ہے۔ تو یہاں پر سارا فل کریں گے، آپ کہاں سے ہیں یہ سارا ڈاٹا آپ نے دوستوں فل کرنا ہے۔ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ یہاں پر آ جائے گا نان جوڈیشیل آئے گا، یہاں پر سلیکٹ ڈیڈ نیم، یہاں پر دیکھیں ہم نکالیں گے گفٹ ڈیڈ۔ یہ دوستوں یہ دوستوں آپ نے یہ رجسٹریشن فیس ڈپازٹ کرنی ہے۔ فرسٹ پارٹی ہے
ٹھیک ہے. یہاں پر آپ کی فرسٹ پارٹی کے نام آئے گا, ایجنٹ سی این سی نمبر آئے گا جیسے آپ کام کروا رہے ہیں, یہ آئے گا یہاں پر. یا آپ اگر خود نکال رہے ہیں تو آپ کا نمبر آ جائے گا. فرسٹ پارٹی جہاں پر پھر آپ کلک کریں گے تو فرسٹ پارٹی کے سارے کوائف آپ لکھیں گے, یوز دس فرسٹ پارٹی. ٹھیک ہے دوستو, اسی طرح آپ سیکنڈ پارٹی کے کوائف لکھ سکتے ہیں. یہاں پر سارے کوائف لکھیں گے تو یہاں پر سیکنڈ پارٹی کے کوائف لکھنے کے بعد آپ یہ تو آگے فارم اوپن ہوگا. آپ نے ڈفرینٹ سٹیپس ہیں 2 3 4. پراپرٹی کی ڈسکرپشن کے بارے میں معلومات ہوگی, کون سے ضلع میں ہے, ٹھیک ہے, وہ ساری ایویلویشن کریں گے. اس کے اوپر کتنا جو ہے نا گورنمنٹ فیس وغیرہ اپلائی ہوتی ہے تو وہ ساری آٹومیٹیکلی کیلکولیٹ ہوگی. تو اس کے بعد آپ چلان فارم کو مل جائے گا. چلان فارم ملنے کے بعد آپ اس کو جمع کروا کے تو گفٹ ڈیڈ اپنی ایموویبل پراپرٹی کی آپ ایسے تیار کر سکتے ہیں. تو اگر یہ ویڈیو دوستوں آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں.